بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا۔ دشمن حیران ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ حق کا پرچار کرتے زندگی کی شام کر دو، حق کا پرچار کرتے زندگی کی شام کر دو۔ ابو حنیفہ والا مسلک تم عام کر دو، ابو حنیفہ والا مسلک تم عام کر دو۔ کرتا اعلان ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھمن، حق کی پہچان ہے الیاس گھمن۔ ہر دم دلیل سے ہی کرتا گفتار ہے یہ، ہر دم دلیل سے ہی کرتا۔ تمام آزاد تشریف رکھے بھائی، تشریف رکھے، بات سنیں، گزارش مانے، تمام آزاد تشریف رکھے۔ حضرت طوفانی صاحب آگے تو اگر تشریف لے اسٹیج پر، حضرت طوفانی صاحب بھی آگے، حاجی حسین پچھلا صاحب آگے تشریف لے آئے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب نے بھرپور ساتھ دیا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور آج الحمدللہ اپنی اکابرین کی تاریخ کو دہرا دیا، اور انشاءاللہ ہم یہ تاریخ دہراتے رہیں گے۔ حضور کریم علیہ السلام کی عزت ناموس کے لیے ہم سب کو بھی قربان ہونا پڑے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی عزت ناموس پہ قربان ہونے کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت ناموس پہ قربان ہونے کے لیے حضرت مولانا کو اللہ نے جتنا انہوں نے چاہا کہ مولانا کا کتاب رک جائے گا۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے مولانا کی عزت میں اور زیادہ اضافہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جو لوگ عزتوں کو گھٹانا چاہتے ہیں وہ خود ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جو محمد کریم کی ذات کے ساتھ وفا کرے گا وہ عزت پاتا چلا جائے گا، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور دوستو، ناموس رسالت کے لیے حضرت مولانا نے ناموس رسالت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم قربانی دیتے رہیں گے۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اسٹیج سے حضرت طوفانی صاحب کی سرپرستی میں جتنی آپ نے تگ و دو کی محنت کی، ایک ورکر کی محنت کو ہم عظمت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ عزت دے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی صاحب تشریف رکھے، سب آزاد تشریف رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام اور ختم نبوت کے کارکن اور جیالوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف دو گزارشات پیش کرنی ہے۔ نمبر ایک، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 27 ستمبر بعد نماز عشاء
جو عظیم الشان اجتماع منعقد ہونا تھا منعقد ہوا۔ اس کانفرنس میں بیان کی شرکت روکنے کے لیے ہمارے سرگودا کے ایس پی جاوید صاحب نے مولانا طوفانی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ مولانا الیاس گھمن صاحب کو لے کر ہمارے پاس آئیں، ہم ان سے چند ایک مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مولانا کرم طوفانی صاحب سے گزارش کی کہ میں نے ہر دور میں ہمیشہ سرگودا انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ یہ مذاکرات کے نام پہ بلائیں گے اور اس کانفرنس میں شرکت سے مجھے روک دیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات مجھے بیان کرنے دیں اور جو صبح پرچہ ہوگا اس کو میں برداشت کر کے جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا طوفانی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم بلا وجہ افسران بالا کو ناراض کریں۔ مولانا طوفانی صاحب دامت برکاتہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ میں نے ہمیشہ مولانا طوفانی صاحب دامت برکاتہ کی ہر بات کو قبول فرمایا ہے اور آئندہ بھی کارکن سمجھ کر قبول کرتا ہوں گا انشاءاللہ۔ مولانا نے مجھے فرمایا، میں مولانا کے کہنے پہ حاضر ہوا اور میں نے گزارش کی، مولانا اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے جاوید اسپی کے سامنے کہا کہ مجھے آپ پر قطعاً اعتماد نہیں ہے، انہوں نے کہا نہ گرفتاری ہوگی نہ پرچہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ رات بیان میں شرکت نہ کریں۔ میں نے کہا میری بات سمجھ سے بالا ہے کہ 24 ستمبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میاں صاحب مجھے بلائیں تو پابندی نہیں ہے، پورے ملک میں کسی جلسے پر پابندی نہیں، فورتھ شیڈول سے مجھے ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فورتھ شیڈول لگایا اور بلا وجہ ہے، آپ فورتھ شیڈول کی بنیاد پہ میرے خلاف پرچہ نہیں کاٹ سکتے، میں تمہارے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ صرف ختم نبوت کانفرنس میں بیان میں شرکت کے لیے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کوئی وجہ؟ مولانا طوفانی صاحب دامت برکاتہ اللہ گواہ ہے، جاوید ایس پی کے سامنے ہاتھ باندھ کر فرمانے لگے میں صرف حضور کی ناموس کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ مولانا کو حضور کی ناموس پر بولنے کی اجازت دے دو، میں زندگی پر تمہاری غلامی کروں گا اور یہ میرا تم سے زندگی کا آخری سوال ہے کہ مولانا گھمن کو حضور کی ناموس پر بولنے دو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں۔ مولانا فرمایا کہ مجبور ہیں تو بہت اچھا، ہم چلتے ہیں، مولانا بیان فرما لیں گے اور قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں، میں آپ کے حق میں دعا گو بھی ہوں، تمہارے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوگا، قانون کی پابندی بھی کریں گے۔ اس سے بڑھ کر تعاون کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہاں سے ہم اٹھے تو باہر ہمارے بھاگتا والا ایس ایچ او اپنی نفری کے ساتھ موجود تھے۔ مولانا طوفان صاحب فرمایا کہ یہ کیا؟ میں نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے واپس جانے نہیں دیں گے۔ تو پھر سرگودا جیل لے جایا گیا، تو مجھے نہیں معلوم مولانا نے اس میں کتنی نقل و حرکت کی، تگ و دو کی محنت کی کہ انتظامیہ نے رات کو مجھے جیل سے نکال لیا، مغرب کے بعد تھانہ جھار چکیاں پوری رات رکھا اور مجھے خود ایس ایچ او بھاگتا والا ہمارے یہ فرماتے رہے کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ صبح آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، کانفرنس سے روکنا تھا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ جب وہاں سے چلے تو میں نے کہا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا اچھی خبر نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نظر بند کر کے جیل ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے کہا حضور کی ناموس کے لیے تو جان جائے تو اچھی خبر ہے، اور تو کہتے ہیں جیل جانا اچھی خبر نہیں۔ دیکھو مذاق بازی نہ کرو، مذاق بازی نہ کرو۔ ایک تو میں نے حقیقت حالات کے سامنے عرض کرنی تھی، گرفتاری کی وجہ کیا تھی، اس میں مولانا طوفانی صاحب دامت برکاتہ کا قصور نہیں ہے۔ گزشتہ دفعہ بھی ایسے ہوا، مولانا سے میں نے گزارش کی کہ میرے بچے، میرے گھر والے، میرا پورا خاندان آپ کو سمجھتا ہے، آپ اس میں دل چھوٹا نہ کریں۔ مولانا فرماتا ہے کہ میں بچاؤں، تو نے میری بات مانی ہے۔ میں نے کہا جی آج بھی مانی ہے، آئندہ بھی مانوں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے، آج ہم طے کریں اور فیصلہ کریں، ہم حضور کی ناموس کے لیے جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہتھکڑی، بیڑیاں، نظر بندیاں، پولیس مقابلہ، کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اور اس مسئلے پر ہمارے سرگودا کے سیاستدان حضرات موجود ہیں، ہمارے رفائی لیڈر سب موجود ہیں، اس مسئلے پر سب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں صرف آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ڈی سی او کتا، ڈی پی او کتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگ لڑنی ہے، وہ ہمیں زیادتی کرے، ہم زیادتی برداشت کریں گے۔ اس کا جواب کتا، اس کا جواب خنزیر، اس کا جواب ہائے ہائے نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف یہ ہے
کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہماری جنگ یہ ہے، ہماری جنگ انتظامیہ سے نہیں ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، ان کی اپنی ضرورتیں ہوں گی، کسی وجہ سے انہیں ڈی سی او ڈی پی او سے ہماری ذاتی کو دعوت نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی، اوپر سے آرڈر ہوگا، غلط اطلاع پہنچی ہوگی، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تیاری بھی کریں گے، اور میں ختم نبوت کی طرف سے، مولانا طوفانی صاحب کی طرف سے، خود اپنی طرف سے سرگودا کے انجمن تاجران کا نہایت مشکور ہوں۔ ہمارے سیاستدان حضرات یہاں حاجی اسلم صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، ڈلو صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب اور سرگودا کے تھی عامر حمید، ہاں یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، ان کا تو نام نہ ہے تب بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے کھڑے کی مچھلی ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوتا ہے، پہلے بغیر داڑھی کی تب داڑھی کے ساتھ آگے۔ میں نے گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ ہم تمام حضرات کے مشکور ہیں، اللہ ان تمام حضرات کو شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں سرگودا کے تاجران، سرگودا کے علماء، ہمارے پرانے دوست سب حضرات موجود ہیں۔ بس میری آپ سے آخری گزارش ہے، نماز پڑھیں اور گھروں کو جائیں، توڑ پھوڑ کرنا، انتظام کے خلاف نعرے بازی کرنا، یہ ہمارے قابل کا مزاج نہیں ہے۔ بس اپنے جذبات کو ضائع مت کرو، ہم کفر سے جنگ لڑیں گے، اپنوں سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ میں اس بات اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہمراہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چپ جاتے ہیں، اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ جس طرح ہمارے ہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہماری جماعت ہے، اسی طرح شبان ختم نبوت بھی ہماری جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر عالمی مجلس چونکہ بڑی ہے اور شبان نوجوان ہے، اور یہ نوجوانوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، یہ نوجوانوں کی طاقت ہمارے ساتھ رہی تو آئندہ انشاءاللہ نظر بندی کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ میں حضرت طوفانی صاحب دعوت برکاتہ میں گزارش کروں گا، وہ دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور نماز پر اپنے گھروں کو جائیں، نعرے بازی اب ختم کریں۔ دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن، دیوبند کی شان ہے الیاس گھومن، حق کی پہچان ہے الیاس گھومن۔ اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، اللہ نے دیوبند کو ہیرا عظیم دیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا، باطل کو جس نے آ کر تنگ زمین کیا، دشمن کہتا ہر آن ہے الیاس گھومن، حق کی
پہچان ہے، الیاس بھومن دیوبند کی شان ہے۔